پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چھوٹے تاجروں کے لیے حکومت وقت کی ایک نئی فکس ٹیکس اسکیم کتنی قابل عمل ہے اور تاجر برادری اس سے کتنی مطمئن ہے، یا کچھ کنسرنز ابھی بھی باقی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی صدر اجمل بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ حکومت وقت کا کلیم یہ ہے کہ پہلی بار سر ہم نے یہ اسکیم آپ کے ساتھ بڑے کنسلٹیٹو پروسیس کے بعد تیار کی ہے اور 100% اس پہ اتفاق رائے ہے، اور اس بار اس بات کے امکانات کم ہیں کہ یہ اسکیم نہ چل پائے۔ کیا کہیں گے، پہلے یہ بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی حکومت کے کچھ ذمہ داروں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ میٹنگز کی ہیں پچھلے 1.5-2 ماہ سے۔ تو اس میں دیکھیں ہم بڑے عرصہ سے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں FBR کا جو فرسودہ نظام ہے، جو کرپشن بھرا سسٹم ہے، اس سے ہمیں نجات دلائیں۔ تو میرے خیال میں اس سے اچھی اسکیم نہیں ہو سکتی۔ سچ بات یہ ہے کہ اگر FBR کے لوگوں کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے اور ٹیکس کا بھی ریٹ جو ہے وہ مناسب ہے، میرے خیال کے مطابق 1% اگر کوئی تاجر، یعنی دیکھیں میں بھی ایک کرایہ دار تاجر ہوں، اور میں اگر کہتا ہوں کہ بھائی میری 1 کروڑ روپے سیل ہے سال کی، تو اس پہ مجھے 1% ادا کرنا ہے، اور بجلی کے بلوں میں جو میں دے چکا ہوں ایڈوانس انکم ٹیکس 10%، وہ بیچ میں نہ کر کے باقی جمع کرانے ہیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کوئی آڈٹ نہیں ہونا ہے، کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے، ایک سٹیکر یا پلیٹ آپ کی دکان پہ لگ جائے گی، FBR کا کوئی بھی اہلکار اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس دکاندار سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں اس ملک کے اندر، سچ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر دیکھیں، میں کب سے، مجھے 27 سال ہو گئے ہیں، تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم کہتے تھے کہ وہ بابو نہیں رکھ سکتا یہ جو پوائنٹ آف سیل سسٹم تھا یا سیل ٹیکس کے جو سسٹم ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ اگر سیل ٹیکس آپ نے وصول کرنا ہے، وہ 2 جگہ پہ ہے، وہ یا مینوفیکچرر کے پاس ہے اور دوسرا اس کے پاس امپورٹر کے پاس۔ ریٹیلر کو چھوڑ دیں، ریٹیلر کو اس مصیبت میں نہ ڈالیں۔ وہ جب کوئی سیل ٹیکس میں آپ رجسٹرڈ کرتے ہیں تو مصیبت میں چلا جاتا ہے، اس کو پھر ایک بابو کی ضرورت ہوتی ہے جو اس پر بوجھ ڈال دیتا ہے 5-6 لاکھ روپے سال کا۔ تو اس کو سیدھا ایسے چپ کر کے ٹیکس لے لیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ تو حکومتی لوگ جو بیٹھے تھے، حامد عتیق صاحب تھے بیچ میں، ڈاکٹر نجیب تھے اور بلال اظہر کیانی صاحب، تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس کو لیا، اور ایک بار نہیں بار بار ہم نے میٹنگیں کی ہیں، اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کیا ہے، پاکستان میں تاجر نمائندوں سے مشورہ کیا ہے۔ جب سب نے اوکے کیا ہے تو پھر ہم نے اس اسکیم کو ویلکم کہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ایز اے تاجر نمائندہ اس سے اچھی اسکیم نہیں ہو سکتی۔ صحیح ہے، لیکن جو آپ FBR کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گویا کہ مین بنیادی وجہ یہی تھی کہ شاید تاجر کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، بٹ سر فورم تو موجود ہیں۔ اگر FBR کی جانب سے آپ کو تنگ کیا جا رہا تھا ماضی میں، تو فورمز پہ جاتے کم از کم ہائی لائٹ تو کرتے، رادر یہ کہ اسکیمز کو ہمیشہ ناکام بنایا گیا ہے۔ سر دیکھیں، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تاجر 2 اسکیم آئی تھی۔ جی بالکل، اور تاجر 2 اسکیم بھی بالکل ٹھیک تھی۔ صحیح۔ اس میں کیا ہوا کہ 3 ماہ میں 10,000 لوگ انٹر ہوئے۔ صحیح۔ اب دیکھیں جوں لوگوں کو پتہ چل رہا تھا، لوگ اس میں انٹر ہو رہے تھے۔ صحیح۔ انہوں نے 3 ماہ بعد بند کر دی۔ اصل میں ہمارا جو بیوروکریٹ ہے یہ حاوی ہو جاتا ہے، یہ ختم کرا دیتا ہے۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، اور میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی، پھر میڈیا نے بھی مجھے اس میں بار بار بلایا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا جی بیوروکریٹ کی مرضی نہیں تھی، یہ پیسے سیدھے ادھر جا رہے تھے، اس میں کوئی انوالو نہیں تھا FBR کے لوگ، تو یہ بڑا آسان ہو گیا تھا، لیکن وہ پسند نہیں آیا کسی کو، اس کو بند کرا دیا، اور اکاؤنٹ میں جا رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے، FBR کے اکاؤنٹ میں۔ صحیح۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر وہ اسکیم چلتی رہتی، میں دعوے سے آج بھی یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اب تک لاکھوں لوگ اس کے اندر ہوتے، اس کو بند کر دیا۔ صحیح۔ پھر دوبارہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایکسیس دی ادارے کے لوگوں کو کہ آئے یار، آپ ہم پہ بلیم کرتے ہیں کہ لوگ اس میں رجسٹرڈ نہیں ہوتے، لوگ نیٹ میں نہیں آتے، آئے کریں ان لوگوں کو، مارکیٹوں میں آئے، جو نیٹ میں نہیں ہے اس کو لے آئے۔ انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ لوگوں سے پیسے لینے شروع کر دیے۔ ہاں چل بھائی دے 5,000 کا، دے 2,000، بس تجھ موج کر۔ ہم نے کہا اوپر جا کے کہ یار یہ کیا ہے؟ پھر ہم نے کہا بھائی خبردار کوئی ادھر آئے، آپ لوگوں نے پیسے ہی لینے ہیں تو پھر ادھر کیا کرنے آ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ حکومت نے، میرے خیال میں حکومت نے بھی اب سوچا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ جو ٹیکس وصولی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں ایک تو لوگوں کی ناراضگی ہو رہی ہے، تاجر سخت ناراض تھا، پوائنٹ آف سیل جہاں پہ لگی ہیں انہوں نے لگائی ہیں،
میں حلف اٹھا کے ادھر آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ منتھلیاں چلی ہوئی، اب بھی منتھلی ہیں، اچھا پوائنٹ آف سیل کے اوپر بھی منتھلیاں لے رہے ہیں یہ ایف بی آر کے لوگ، پر منتھ پیسے لیتے ہیں، یقین کریں۔ اور ظلم یہ تھا کہ اس کو اب وہ منتھلیاں دیتا کیوں ہے؟ دیتا اس لیے ہے کہ جب آپ نے مشین لگا لی، پرائیویٹ بندے نے لگانی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، لگا لی، بجلی بند ہوگی، ہمارے پاس تو 4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، بالکل بجلی بند، یو پی ایس 1 گھنٹہ نکالتا ہے، بجلی بند ہوگی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے، آپ نے بندوبست کرنا ہے کہ بجلی بند نہ ہو آپ کی، کوئی ایسا یو پی ایس لگانا ہے، ایسی چیزیں لگانا، وہ بھائی نہیں کر سکتا پاکستانی تاجر، نیٹ بند ہو گیا آپ پر 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اور پچھلے دوار میں ایسا بھی ہوا کہ سسٹم بیٹھ گیا ایف بی آر سے، انہوں نے کئی دکانیں سیل کر دی، وہ ہم نے شور مچایا کہ سسٹم آپ کا بیٹھ گیا ہے اور ان سے انہوں نے 5 لاکھ جرمانہ وصول کیا ہے۔ مجھے بتائیں لوگ کاروبار کیسے کریں گے؟ صحیح، یقینی طور پہ مطلب اس سے اب ہماری اب جان چھوٹ رہی ہے، صحیح۔ میں کہتا ہوں اس مشین سے بھی جان چھوٹ رہی ہے۔ یہ ایک انہوں نے اور قدغن لگائی تھی کہ ٹیئر 1 میں جو لوگ ہوں گے، کریڈٹ کارڈ مشین رکھتے ہوں گے، اتنی اس کا بجلی کا بل ہوگا، وہ ساری چیزیں اس میں، میں کہتا ہوں بھائی چپ کر کے آؤ صحیح، اور ٹیکس دے دو، جان چھڑاؤ، ٹیکس ادھر بھی دے رہے ہیں۔ صحیح، اگر کوئی دوست چاہتا ہے تاجر کہ یہ مجھے اسکیم اچھی نہیں لگتی تو یہ وہ کیا کہتے ہیں اختیاری مضمون ہے، اچھا یہ لازمی نہیں ہے۔ آپ تو پرانے نظام کے ساتھ آپ اس میں فرسودہ نظام میں رہنا چاہتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے، ہے، آپ کسی کی جیب میں بھی ڈالیں، اور جس طرح جو چل رہا ہے تھوڑا بہت وہ حکومت کہتا کو ہے بھی بھائی دیں۔ 20,000 مجھے دے، تو 10,000 جمع کرا دے، پھر جس نے فارم فل کرنا ہے اس نے بھی پیسے لینے ہیں۔ تو جو یہ اب اردو کا فارم ہے، سیدھا خود آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہ دکان کا نام ہے بھائی، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر اور یہ میرا نام ہے، میری سیل ہے 50 لاکھ، میری سیل ہے 1 کروڑ، میری سیل ہے 2 کروڑ، میری سیل ہے 1.5 کروڑ، اس پر 1% ٹیکس جمع کراؤ، اور جو بجلی کے بلوں میں ایڈوانس دیا ہے وہ اس میں سے منا کر لو، صحیح۔ باقی جمع کرا دو، اور بینک میں جمع کراؤ، یہ ایف بی آر کو ایپ کے ذریعے بھیج دو، بس ختم، تجھے کسی تاجر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ اپنی کمیونٹی کو اعتماد میں آپ نے لے لیے ہے، سارے کنونسڈ ہیں، جی، اور الحمدللہ، امپورٹنٹلی آپ اس سے حکومت وقت کو کتنا فائدہ ہو، کیونکہ ان کا کلیم تو یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ دیکھیں مجھے خدشہ ہے کہ بیوروکریٹ پھر اس کو بند نہ کرا دے، یقین کریں مجھے خدشہ یہ ہے، کیونکہ میں سچ بتاتا ہوں کہ ہمارا بیوروکریٹ ایچیسن کا پڑا ہوا ہے، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ میری طرح ٹاٹ کے بیٹھ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس طرح تو کچھ نہیں آ رہا، اس طرح تو فلانا، وہ پھر مڑ کے اسی دھکیان اسی سسٹم میں لے آتے ہیں۔ پاکستانی تاجر کے لیے مجھے پتا ہے کہ جو پڑھتا نہیں ہے نا اس کو ہم دکان کھول دیتے ہیں، اور وہی دکان پہ 12 بجے تک بیٹھتا ہے، باقی تو دوسرا پڑھا لکھا، تو میرے 3 بیٹے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار ابو ادھر سارا دن لوگ بستی کر جاتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، نوکریاں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو میری گزارش یہی ہے حکومت سے بھی کہ برائے مہربانی اگر یہ دی ہے تو پھر اس کو ختم کریں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ تو آپ نے یقین دہانی کوئی تحریری نہیں لی ان سے کہ اگر ہم کمٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی تو کریں؟ نہیں، انہوں نے کہا قانون بنائیں گے، اچھا، اس کو فرانس بل میں ڈالیں گے، وہ بھائی نہیں کریں گے تو پھر ہماری وہی لڑائی رہے گی، ہم وہی روتے رہیں گے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جس سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں اسی سنجیدگی کے ساتھ اس کا قانون بنے گا اور یہ لاگو ہوگا۔ اور میں تاجر برادری سے تاجر نمائندہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سسٹم کو اگر آپ نے کامیاب بنا دیا تو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ صحیح۔ اس میں اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اختیاری مضمون پڑھنا ہے یا لازمی والا، تو لازمی میں مشکلات ہیں، اختیاری میں رعایت ہے بس۔ صحیح۔ ساتھ یہ بھی بتایا نا کہ حکومت وقت کو، کیونکہ ٹیکس سب سے بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ بیس بڑھے گی تو کوئی فائدہ بھی ہوگا، تو کتنی اسیسمنٹ آپ کی ہے کہ اس کے نتیجے میں حکومت کو بھی اچھے خاصے ریونیو ہوگی؟ دیکھیں 1.25 کروڑ تاجر ہے، 1.25 کروڑ تاجر، ٹائم ضرور لگے گا، میں یہ نہیں کہتا ابھی سے آ جائیں گے، جو تاجر کو پتہ چل جائے گا۔ آج ہی 6 تاجروں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم آج ہی اس میں جانا چاہتے ہیں، میں نے کہا نہیں بھائی ابھی ٹائم ہی نہیں آیا، یہ جولائی سے شروع ہوگی، صحیح، یہ جب قانون بنے گا تو وہ آج ہی کہتے تھے ہمیں بتائیں ہم پیسے جمع کرا دیں۔ صحیح۔ اپارا کے ایک دکاندار، اس نے مجھے فون میں رستے میں آ رہا تھا، اس نے کہا اجمل صاحب مجھے بتائیں کدھر پیسے جمع کرانے ہیں، میں نے کہا ابھی صبر کرو، یہ جولائی میں جب آ جائے گی اسکیم ہے۔ جو کچھ لوگ ایف بی آر سے بڑے تنگ نظر آ رہے ہیں، اس وجہ سے تنگ ہے، یقین کریں ایف بی آر کے لوگوں نے تاجروں کا برکس نکال دیا ہے پیسے لے لے کے۔
15 लाख, टैक्स का 10 इतना 10 लाख। पेचीदा मामला तो बड़े आसानी से हल हो गया। ये जो लॉक डाउन के मामलात, इससे आप खुश हैं कि 8 बजे 9 बजे मार्केट सब बंद हो सर, रही है, नहीं, मैं तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है? नहीं, इसमें मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आज़म साहब से कि ये जो 9 बजे का टाइम है, ये 1 घंटा बनता है। 8 बजे मगरिब हो जाती है, जब नमाज पढ़ के लोग आते हैं ना, 7:45 बज जाते हैं। 1 घंटे में लोग खरीदारी नहीं कर सकते हैं। देखिए, किसी ने सिगरेट की डब्बी तो नहीं लेनी कि मुझे गोल्ड लीफ चाहिए पकड़ा दें। उसने कपड़े देख के लेने हैं, जूते देख के लेने हैं, बच्चे साथ होते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है नहीं आती, वो 1 घंटे का काम नहीं है। दूसरी बात देखिए, दुनिया में किसी जगह लॉकडाउन नहीं है, हमारे क्यों है? चले मजबूरी थी, अब इसको खत्म हो जाना चाहिए, जंग खत्म हो गई है। बात यह है कि इन पीक आवर्स में ये जो 4 घंटे हैं, इसमें हम सबसे महंगी बिजली खरीदते हैं। यानी अगर हम दिन में 60 रुपए 65 रुपए खरीदते हैं यूनिट, तो रात को 125 रुपए खरीदते हैं। ओ भाई, जो IPP के साथ मुआहदे हैं आपके, उनको जो पैसे आप देते हैं किधर से आएंगे? ये पाकिस्तानी ताजिर है जो इतनी महंगी बिजली आपसे खरीद रहा है। इस सेक्टर को चलने 2 फायदे हैं, एक हुकूमत को फायदा है, दूसरा कस्टमर को फायदा है, अवाम को फायदा है कि वो बड़ी तसल्ली से देखिए। लॉकडाउन का ये तो ना पेट्रोल की बचत करनी है कि वो आए ही नहीं, उसने अगर दिन में नहीं आना, रात में नहीं आना, उसने आना ही आना है। लेकिन उसको गर्मी के मौसम में उसकी तजलील न करें, उसको परेशान न करें। वो बड़ी आसानी से आज़ादी से आके चीज़ें खरीद, गाड़ी बंद करके पार्किंग में अंदर आए। वो गाड़ी इस घंटे में वो गाड़ी में बैठ के बच्चों को भेज देता है, वो बाहर बैठा रहता है। मैंने ये आंखों से देखा है कि गाड़ी स्टार्ट खड़ी रहती है तो पेट्रोल ज़्यादा लगता है। हुकूमत को चाहिए कि अब मेहरबानी करें, दुनिया में किसी शहर में, हमारे पड़ोस में लॉकडाउन नहीं है तो हाँ, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। गर्मियों के मौसम में तो खास कर, हाँ सर्दियों में अगर 9 बजे बंद होता है तो कोई इशू नहीं, गर्मियों में कम से कम 10 बजे तक करें। बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब, मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान के हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद चलेंगे आज़ाद कश्मीर। गोया कि वहाँ पे अवामी एहतजाज कितना जस्टिफाइड था और उसको लेकर जो हुकूमत वक्त इक़दाम वो कितने दुरुस्त हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद